چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے فیضان غریب نواز۔ آئیے آج کے سلسلے میں بھی ہم بڑی پیاری باتیں سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اول تا آخر اس ایپیسوڈ میں بھی بنے رہیے اور غریب نواز کے فیضان سے مالا مال ہونے کی کوشش کیجیے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سلسلے کی طرف۔ اس سے پہلے کہ غریب نواز کا کچھ تذکرہ ہو، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کو بڑے اختیارات عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک اپنے انبیاء کو معجزات عطا فرماتا ہے اور اپنے اولیاء کو کرامتیں عطا فرماتا ہے، اور ان سے ایسی باتیں سرزد ہوتی ہیں کہ جو ایک عادت کے خلاف ہوتی ہیں۔ کبھی تو انسان ان باتوں کو دیکھا ہی نہیں ہوتا، اور پھر وہ چیز جب اسے نظر آتی ہے تو پھر اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں بلکہ بڑی ایک ایتھارٹی والی پرسنالٹی ہے، جس کو اللہ پاک نے بڑی بہترین اور پیاری ایتھارٹیز عطا فرمائی ہیں۔ جی ہاں، جیسا کہ انبیاء کرام کے معجزات کا اگر تذکرہ کیا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پیدائشی اندھوں کو آنکھیں عطا کر دیا کرتے، کوڑ کے مریضوں کو شفا عطا کر دیا کرتے۔ اسی طرح سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ پاک نے سر تاپا معجزہ بنا کر پیدا فرمایا۔ جی ہاں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی مریض آتا نا شفا یابی کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارکہ یہ پانی میں بھگوتی، پانی میں گھماتی اور مریض کو پلا دیتی، تو اللہ پاک پیارے آقا کے منہ مبارکہ کی برکت سے مریض کو شفا عطا فرما دیتا۔ کسی نے کیا ہی پیاری بات کہی ہے، گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، اللہ پاک اپنے انبیاء کو بھی بڑے اختیارات عطا فرماتا ہے، اور اپنے نبیوں کے صدقے ان کی امت کے اولیاء کو اللہ پاک بھی بڑے اختیارات عطا فرماتا ہے، اور وہ کرامتوں کے ذریعے سے اس کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے۔ آئیے ہم بھی اپنے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اختیارات کو سنتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو کیسے اختیارات عطا فرمائے تھے۔ آپ نے جو ہے نا اس واقعے کو کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ یہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت کو سن رکھا ہوگا کہ جب آپ اجمیر شریف تشریف لائے اور پھر انا ساگر جو وہاں ایک تالاب ہے، اس تالاب کا ذکر اگر کیا جائے تو یہ ہے کہ انا ساگر سے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو کرنے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ کو منع کیا گیا، تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک غلام کو اپنا کاسا عطا فرمایا۔ گویا کہ یوں سمجھ لیں کاسا وہ ہوتا ہے نا کہ ایک کٹوری کی مانند ہوتا ہے، ایک بال کی طرح ہوتا ہے، لہٰذا حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے غلام کو پانی لانے کے لیے بھیجا
اور ارشاد فرمائے کہ اس میں پانی لے کر آؤ، تو اللہ پاک کی رحمت سے اللہ نے آپ کو ایسا اختیار عطا فرمایا تھا کہ جب آپ کا غلام وہ پانی لانے کے لیے انا ساگر پر پہنچا تو انا ساگر اس تالاب کا سارا پانی وہ آپ کے کاسے کے اندر سما گیا، یعنی آپ کے کٹورے کے اندر سما گیا، اور پھر وہ تالاب خشک ہو گیا۔ اور پھر جب وہاں لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو تالاب خشک ہو گیا ہے، اور پھر حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، اور پھر اپنی جو ہے نا اس بے ادبی کی، اس گستاخی کی معافی مانگی، تو حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے غلام کو، اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ پانی واپس تالاب میں انڈیل دو۔ تو خادم نے حکم کی تعمیل کی تو انا ساگر پھر سے دوبارہ پانی سے لبریز ہو گیا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس واقعے کی منظر کشی کرتے ہوئے اپنے اشعار میں کچھ یوں فرماتے ہیں کہ آ گیا سارا انا ساگر تیری چھاگل میں خوب، شان تیری مرحبا خواجہ پیا، اپنی منزل سے کبھی بھی وہ بھٹک سکتا نہیں، جس کے تم ہو رہنما خواجہ پیا، استقامت مذہب اسلام پر مل جائے کاش، ہاتھ اٹھا کر دعا خواجہ پیا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑے اختیارات عطا فرمائے تھے، اور ظاہر ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو یہ اختیارات جی ہاں عطا فرماتا ہے کہ وہ اس قدر جو ہے نا اختیار یعنی اتھارٹی کے مالک ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں جو اختیار عطا فرمایا تو اگر وہ چاہیں تو کنویں کا پانی جو ہے نا بغیر کسی ساز و سامان کے باہر نکال دے۔ اسی طرح سے وہ اگر چاہیں تو اللہ پاک کی دی ہوئی قدرت سے مردوں کو زندہ کر دے۔ جی ہاں، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے، ہمارے غوث پاک بھی مردوں کو زندہ کر دیا کرتے، اسی طرح حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بھی جو ہے نا ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک مردے کو زندہ فرمایا تھا۔ اسی طرح اللہ پاک جسے جو ہے نا اختیار عطا فرماتا ہے وہ الحمدللہ عز و جل بڑی اتھارٹی کے یہ مالک ہوتے ہیں۔ آئیے ہمارے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کس قدر جو ہے نا اختیار والے تھے، اور اللہ پاک نے انہیں کیسے اختیارات عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث میں ان باتوں کا کس طرح سے تذکرہ ملتا ہے، آئیے اس کی بھی کچھ ہم بات شامل کر لیتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، کسی کو ہو سکتا ہے کہ یہ وسوسہ ہو کہ بھائی یہ سارے کام کیسے ہو سکتے ہیں، اور پھر ساری اتھارٹی کا مالک تو اللہ پاک ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فل اتھارٹی والا ہے، وہ ساری قدرت والا ہے۔ اللہ پاک پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں حضرت سیدتنا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا کمرہ جو ہر طرف سے پیک تھا، بند تھا، کوئی آپ کے کمرے کے اندر نہیں آتا تھا، لیکن جس میں وہ عبادت الہی کرتی تھی وہ کمرے کی اس قدر کیفیت تھی کہ وہ فل پیک ہے، لیکن بے فصل کے میوے، بے موسم کے پھل حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے اس بند کمرے میں ظاہر ہو جاتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ پاک نے بی بی مریم کو یہ کرامت عطا فرمائی، یہ اتھارٹی عطا فرمائی تھی کہ بے موسم کے پھل آپ کے کمرے میں جو ہے نا وہ پہنچ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ پاک نے پارہ 15 سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 9 سے لے کر 26 میں اصحاب کہف کا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا، اور پھر اللہ پاک نے انہیں ایسی کرامت عطا فرمائی کہ وہ 309 سال تک، جی ہاں 309 ایئرس ایک غار میں آرام کرتے رہے، سوتے رہے، لیکن ان کے جسموں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا، کوئی چینجز نہیں آیا، اور پھر جب وہ 300 سال کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے گئے تو وہ بالکل سلامت جو ہے نا انہیں زندگی عطا کی گئی، اور ظاہر ہے کہ یہ اصحاب کہف کی کرامت تھی اور اللہ پاک نے انہیں یہ اتھارٹی عطا فرمائی۔ اسی طرح سے پارہ 19 سورہ نمل کا اگر ذکر کیا جائے تو اس کی آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی، آپ کے غلام، آپ کے جو ہے نا وزیر ہیں حضرت سیدنا آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر کیا۔ اور پھر آپ نے جو ہے نا وہ سنا ہوگا تخت بلقیس کے حوالے سے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں آپ جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے کیسی قدرت عطا فرمائی تھی کہ اللہ نے آپ کو ہواؤں پر قدرت عطا فرمائی، انسانوں پر آپ کو قدرت عطا فرمائی، اور ایسی اتھارٹی عطا فرمائی کہ آپ جنات پر بھی حکومت کیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے جنات جو ہے نا وہ آپ کی غلامی میں شامل تھے۔ جب تخت بلقیس کو لانے کی بات ہوئی تو قرآن کریم میں اور قرآن کریم کی تفاسیر کے اندر جو ہے نا اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ جو بلقیس کے مطیع و فرما بردار ہو کر میری بارگاہ میں آنے سے پہلے پہلے اس کے تخت کو میرے سامنے لے کر آئے۔ تو جو سب سے بڑا جن تھا نا، جو سب سے بڑا طاقتور جن تھا، اس نے عرض کی کہ حضور میں لے کر آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کتنی دیر میں لے کر آؤ گے؟ تو اس نے عرض کی کہ حضور آپ کا دربار مکمل ہونے تک جو ہے نا میں یہ لے کر آؤں گا۔ تو اس میں فرمایا گیا کہ آپ کے دربار کے متعلق جو ہے نا کہ آپ کے دربار کا وقت کتنا تھا، ٹائم پیریڈ کتنا تھا، تو اس میں فرمایا گیا کہ صبح صادق سے لے کر جو ہے نا وہ اشراق و چاش تک، یا پھر یہ کہ اشراق و چاش سے لے کر زوال تک، اس طرح کی کچھ مختلف روایتیں ہیں۔ تو ایک اتنا بڑا طاقتور جن، اور جنات کی طاقت کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ آن کی آن میں کیا کر جاتے ہیں۔ تو سب سے جو طاقتور آپ کے دربار میں جن تھا، اس نے کہا کہ میں اتنے ٹائم میں لے کر آؤں گا۔ تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہ، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس نے کہا کہ جس کو رب نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، جی ہاں یہ حضرت آصف بن برقیہ ہیں جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا، آپ کی امت کے ولی کامل ہیں۔ آپ نے عرض کی کہ حضور میں لے کر آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کتنی دیر میں لے کر آؤ گے؟ تو عرض کی کہ حضور آپ کے پلک جھپکنے کے برابر میں لے کر آؤں گا۔ تو سلیمان نے دیکھا تو تخت بلقیس ان کے سامنے تھا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، اللہ پاک اپنے اولیاء کو ایسی اتھارٹی عطا فرماتا ہے کہ وہ آن کی آن میں جنات سے بڑھ کر کے بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی اتھارٹی کے حوالے سے جگہ جگہ جو ہے نا وہ ذکر فرمایا ہے۔ ویسے میں نے ابھی یہاں 3 کا ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ قرآن کریم پڑھیں اور اس کی تفسیر کی طرف اگر جائیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی کہ اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو اور اپنے اولیاء کو کس قدر جو ہے نا یہ اتھارٹی عطا فرمائی ہے۔ آئیے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے کیسی اتھارٹی عطا فرمائی، آپ کے غلاموں کو کیسی اتھارٹی عطا فرمائی اور کیسی قدرتوں سے نوازا۔ آئیے مزید سنتے ہیں کہ خواجہ خواجگان سلطان الہند شہنشاہ ہندوستان حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک پیارا واقعہ سنتے ہیں کہ غریب نواز کی تو شان نرالی ہے، آپ کے غلام، آپ کے مرید کا یہ عالم ہے کہ بابا فرید کے پاس ایک مرتبہ جو ہے نا ایک خاتون آئی اور بابا فرید الدین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی کہ حضور میری 3 بیٹیاں ہیں جن کی شادی کرنی ہے، آپ میری کچھ مدد فرمائیں۔ تو حضور سیدنا خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے خدام سے فرمایا کہ جو کچھ بھی درگاہ پر موجود ہے، خانقاہ میں موجود ہے، وہ اس خاتون کو دے دو۔ تو خدام نے عرض کی کہ حضور آج جو ہے نا کچھ بھی باقی نہیں ہے، سب کچھ تقسیم ہو چکا ہے، کچھ ابھی خانقاہ میں باقی ہے نہیں۔ تو یہ سن کر خاتون رونے لگی کہ میں بہت مجبور ہوں اور بڑی آس لے کر آپ کے پاس آئی ہوں کہ میری 3 بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، آپ کچھ تو میری مدد فرمائیں۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ باہر سے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر لاؤ۔ تو وہ عورت باہر گئی، وہ خاتون باہر گئی اور وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر لائی۔ تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے
بلند آواز سے سورہ اخلاص پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ مٹی کا ڈھیلا سونے کا ڈھیلا بن گیا. جی مٹی مٹی نہ رہی، اب وہ گولڈ بن چکی تھی. اور یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ پاک نے کیسی اتھارٹی آپ کو عطا فرمائی. تو اب خاتون جو تھی نا یہ بڑی خوش ہوئی کہ جو مٹی کا ڈھیلا وہ لے کر آئی تھی وہ سارا کا سارا سونے کا ڈھیلا بن گیا، اور اتنا زیادہ سونا کہ اب وہ اپنی بیٹیوں کی شادی جو ہے نا وہ آرام سے کر لے. تو اس بات پر وہ تو خوش ہو گئی، لیکن خوشی اس بات پر بھی تھی کہ ایک تو سونا بھی مل گیا، ساتھ میں سونا بنانے کا فارمولا بھی مل گیا کہ مٹی پر سورہ اخلاص پڑھو تو سونا بن جاتی ہے. ایف جی این چینل کے ناظرین چلے ابھی پریکٹیکل نہیں کرنا، ابھی آگے سنیے گا کہ ہوا کیا ہے آخر. تو اب وہ اس بات پر جو ہے نا بڑی خوش ہو گئی کہ سونا تو مل گیا لیکن سونا بنانے کا فارمولا بھی مل گیا کہ مٹی پر سورہ اخلاص پڑھتے جاؤ سونا بناتے جاؤ. لہٰذا اب یہاں پر یہ ہو گیا کہ وہ اپنے گھر گئی اور پاک صاف ہو کر کے باوضو ہو کر کے سورہ اخلاص پڑھ کر جو ہے نا اس نے مٹی کے ڈھیلے جمع کر رکھے تھے اور سورہ اخلاص پڑھ کر مٹی کے ڈھیلے پر دم کیا، مگر وہ مٹی مٹی رہی، سونا تو دور کی بات ہے لوہا بھی نہیں بن سکی. وہ 3 دن تک وہ یہ عمل کرتی رہی کہ سورہ اخلاص پڑھتی رہی مٹی پہ دم کرتی رہی، سورہ اخلاص پڑھتی رہی مٹی پہ دم کرتی رہی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، مٹی مٹی رہی، سونا نہ بنی. لہٰذا تھک ہار کر بابا فرید کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوئی اور عرض گزار ہوئی، کہنے لگی کہ حضور آپ نے ایک بار سورہ اخلاص پڑھی اور مٹی پر دم کیا تو وہ مٹی سونا بن گئی، اور میں 3 دن سے 3 رات سے جو ہے نا وہ سورہ اخلاص پڑھ کر مٹی پر دم کر رہی ہوں، کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا نا تو فرمانے لگے کہ تو نے عمل تو وہی کچھ کیا جو میں نے کیا تھا، تو نے عمل تو وہی کیا، فارمولا تو وہی اپنایا، لیکن تیری زبان جو ہے نا فرید کی زبان کی طرح نہیں ہے. جی ہاں، تو ایف جی این چینل کے ناظرین وہ پاکیزہ لوگ تھے نا کہ ان کی زبان میں بڑا اثر تھا، کیونکہ ان کی زبان پر جھوٹ نہیں تھا، ان کی زبان پر چغلیاں نہیں تھی، ان کی زبان پر غیبت نہیں تھی، ان کی زبان پر جو ہے نا الزام تراشیاں نہیں تھی، ان کی زبان پر بہتان نہیں تھا، ان کی زبان پر جو ہے نا کسی کی عزت نفس کے ساتھ کھیلنے کا معاملہ نہیں تھا. وہ اپنی زبان کو اپنے رب کے ذکر سے تر رکھا کرتے، اور جب ان کی زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی یا کسی آیت مبارکہ کی تلاوت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری پوری برکتیں انہیں عطا فرماتا. لہٰذا ایف جی این چینل کے ناظرین یقیناً ہمیں بھی ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں یہ شکوہ ہو کہ یار میں وظیفہ پڑھتا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہوتا. تو بھائی کیسے فائدہ ہو؟ بابا فرید کی جو ہے نا اس بات کو یاد رکھے کہ تو نے عمل تو وہی کیا لیکن تیرے منہ میں فرید کی زبان نہ تھی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو ہم صاف ستھرا رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی جو ہے نا وہ برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. ایف جی این چینل کے ناظرین اسی طرح سے ایک اور بات اگر میں آپ کو عرض کروں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شرعی احکام پر عمل نہیں کرتے اور پھر وہ کسی اور دنیا میں ہی مگن رہتے ہیں، اور تصوف کی آڑ لے کر، چونکہ ظاہر ہے کہ ہم غریب نواز کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کے اولیاء کا صوفیاء کا ذکر کر رہے ہیں، تو پھر صوفی تو ہوتا ہی بڑا با کمال شخص اور اللہ پاک اسے بڑی برکتوں سے نوازتا ہے. لہٰذا بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم تو تصوف والے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ تصوف کوئی رنگ برنگے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے یا لمبے لمبے بال رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تصوف اللہ پاک کے احکام پر عمل کرنے کا نام ہے، پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کا نام ہے. وہ صوفی کیسے ہو سکتا ہے جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے؟ جی ہاں، اللہ پاک کے کسی بھی ولی کا آپ ذکر خیر اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی اللہ کے ولی نے 5 وقتہ نماز تو دور کی بات ہے، بھائی ہمارے غریب نواز کی شان دیکھیں کہ غریب نواز نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، غوث پاک نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، امام اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. یہ نہ ہزار رکعت نفل نمازیں ادا کیا کرتے، دن میں ایک قرآن، تو غریب نواز دن بھر میں مکمل 2 قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے. لیکن یہ صوفی کیسا ہے کہ جو قرآن نہیں پڑھتا، یہ صوفی کیسا ہے کہ جو نفل نہیں پڑھتا، یہ صوفی کیسا ہے کہ جو نمازی نہیں پڑھتا، یہ صوفی کیسا ہے کہ جو پیارے آقا کی سنت پر عمل ہی نہیں کرتا، یہ صوفی کیسا ہے کہ نامحرم عورتوں سے، بے پردہ عورتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہی نہیں ہے. لہٰذا دھوکے میں نہ پڑیے،
اور ایسوں کی چکر میں نہ پڑیے، بلکہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی سیرت کو اپنائیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ہم نے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کیا، اور پھر ان کے غلاموں کی بھی کیا شان کہ غریب نواز کی اتھارٹی، اللہ پاک نے آپ کے غلاموں کو کیسی اتھارٹی عطا فرمائی، کیسی قدرت عطا فرمائی، اس کا ذکر خیر ہم نے کیا۔ آئیے غریب نواز کی سیرت کے ایک اور پہلو کی طرف بڑھتے ہیں کہ آپ کس قدر جو ہے نا سادگی پسند اور لوگوں کی مدد کرنے والے بھی تھے۔ منقول ہے کہ ایک بار بچپن میں عید کے موقع پر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اچھا لباس پہنے عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک نابینا لڑکے پر، ایک بلائنڈ لڑکے پر جو ہے نا وہ آپ کی نظر پڑی، جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو دیکھا تو آپ کو بہت رنج ہوا، اور آپ نے اپنے کپڑے اس غریب اور نابینا لڑکے کو دیے اور خود دوسرے کپڑے پہن کر اسے اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ ہمارے غریب نواز کی جو ہے نا وہ سیرت ہے کہ آپ اس طرح بچپن کے اندر بھی جو ہے نا یہ دیگر بچوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ پاک نے آپ کو ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی بڑی اتھارٹی عطا فرمائی تھی۔ آپ بڑے دل کے مالک تھے اور اپنی چیزیں دوسروں پر قربان کر دیا کرتے۔ جی ہاں، یقیناً ضرورت تو ہے کہ عید کے دن جو ہے نا کون نہیں چاہتا کہ اچھا لباس پہنے، نیا لباس پہنے، لیکن اپنے جسم پر پہنے ہوئے لباس کو اتار کر کسی غریب کو دے دینا یقیناً یہ ایک بہت بڑے دل والے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ ان کا صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں بھی جو ہے نا اس طرح کا عمل کروں، ہر دل عزیز بن جاؤں، اور پھر میں اللہ کی نظر میں بھی مقبول ہو جاؤں اور اس کی مخلوق کی نظر میں بھی مقبول ہو جاؤں؟ تو آئیے ہر دل عزیز بننے کا جو ہے نا کچھ نسخہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ اپنے اندر جو ہے نا یہ عادت اپنا لیجئے گا، اپنے اندر ان عادتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ کسی سے ملاقات کریں تو بڑے خوش ہو کر اور بڑی ملنساری سے ملاقات کریں۔ جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو مسکرا کر ملاقات کیجئے۔ جی ہاں، مسکراتا ہوا چہرہ ہر ایک کو اچھا نظر آتا ہے، بھلے ہی آپ تھوڑا سا رنج و غم میں ہوں، لیکن جب بھی ملاقات ہو نا تو مسکرا کر ملاقات کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ مسکرانے کی اس سنت پر عمل کریں گے، کیونکہ مسکرانا ہمارے پیارے آقا کی سنت ہے، اور اس نیت کے ساتھ اگر آپ مسکراتے رہیں گے کہ مسکرانا میرے آقا کی سنت ہے تو مسکرانے کا ثواب بھی ملے گا اور سامنے والے کے دل میں خوشی بھی پہنچے گی۔ اسی طرح جب بھی آپ کسی کے ساتھ بیٹھے نا تو ایک عمل یہ بھی اپنا لیجئے کہ جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھیں تو اس کو مکمل ٹائم دیا کریں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہو نا تو مکمل کانسنٹریشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ اسی طرح سے جب بھی کسی سے ملاقات ہو تو پرجوش انداز میں جو ہے نا مصافحہ کریں، سلام کریں، معانقہ کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی پرت پاک طریقے سے اچھے انداز میں بڑی ملنساری کے ساتھ اگر آپ ملاقات کریں گے، انشاءاللہ سنتوں پر بھی عمل ہوتا رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی، اپنے رب کو راضی کرنے والے کام بھی ہوتے رہیں گے، اور پھر لوگوں کے دلوں میں بھی خوشی داخل ہوگی۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، چونکہ ہمارے ایپیسوڈ میں آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی اور بالخصوص غریب نواز کی اتھارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، تو آئیے آخر میں ایک اور جو ہے نا غریب نواز کی اتھارٹی والی بات آپ کو سناؤں، اور پھر انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ ہندوستان کی ایک بڑی مشہور شخصیت، اور یہ بھی ہندوستان کے بادشاہ رہ چکے ہیں، حضرت سیدنا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جی ہاں، حضرت سیدنا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جب اجمیر شریف آپ نے حاضری دی اور حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے در پر آپ کے آستانے پر جانے کا ارادہ کیا، تو جیسے وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ غریب نواز کے در پر ایک ایسا شخص جو آنکھوں سے اندھا ہے، نابینا ہے، بلائنڈ ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور پھر التجا کر رہا ہے کہ غریب نواز کے در پر
کہ مجھے آنکھیں عطا ہو جائیں، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے۔ لہٰذا حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس شخص کو دیکھا تو پوچھا کہ بھائی کتنے وقت سے یہاں پر بیٹھے ہو اور کب سے آنکھیں مانگ رہے ہو؟ تو اس نے عرض کی کہ حضور کافی وقت گزر گیا ہے آنکھیں مانگتے مانگتے، لیکن کرم نہیں ہو پا رہا اور مجھے آنکھیں نصیب نہیں ہو رہی، میری آنکھوں میں روشنی نہیں آ رہی ہے۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس اندھے شخص سے، اس نابینا شخص سے ارشاد فرمایا کہ میں غریب نواز کے آستانے پر حاضری کے لیے جا رہا ہوں، آستانے سے حاضری دے کر باہر آنے تک اگر تجھے آنکھیں مل جائیں، تیری آنکھوں میں روشنی آ جائے تو اچھا، ورنہ پھر تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ تو حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر حضرت اورنگزیب حاضر ہوئے، اور پھر یہ جو باہر شخص بیٹھا ہوا تھا اب عرض کرنے لگا کہ یا خواجہ اب تو جو ہے نا آنکھوں کی بات نہیں ہے، اب تو گردن پر بات آ چکی ہے۔ اب یہ بادشاہ وقت نے جو ہے نا یہ میرے سامنے کہا ہے کہ اگر تجھے واپس آنے تک آنکھیں نہ ملی، تیری آنکھوں میں روشنی نہ آ جائے تو پھر تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ تو اب جس رقت کے ساتھ وہ جو ہے نا دعا کرنے لگا غریب نواز کے آستانے پر اور رب کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگا، آنکھوں کی روشنی مانگنے لگا، تو جس رقت کے ساتھ وہ مانگنے لگا تو اللہ پاک نے غریب نواز کے صدقے اس پر ایسا کرم فرمایا، اور غریب نواز کو اللہ پاک نے ایسی اتھارٹی عطا فرمائی کہ آپ کے آستانے پر آنے والے اس غریب کی ایسی مدد کی گئی کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے سے باہر آنے سے پہلے پہلے اللہ پاک نے اس اندھے شخص کو آنکھیں عطا فرما دی۔ لہٰذا FGN چینل کے ناظرین، اب یہاں پر ایک بات کا جو ہے نا حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اظہار فرمایا کہ تجھے جو اتنے عرصے سے آنکھیں نہیں ملی نا غریب نواز کے آستانے پر، اس کی وجہ یہ تھی کہ تو نے رقت کے ساتھ کبھی مانگا نہیں، تو نے درد کے ساتھ کبھی مانگا نہیں۔ وہ درد جو ہوتا ہے نا کہ مانگنے کا، وہ درد اس فیلنگ کے ساتھ تو نے کبھی مانگا نہیں اور تجھے ملا نہیں، لیکن جب تیری گردن پر بات آئی نا تو پھر تو نے رونا اور بلکنا شروع کیا، اور پھر یہ کہ جس درد کے ساتھ آنکھیں مانگی تو پھر کچھ لمحات میں تجھ پر کرم ہو گیا۔ تو یہاں بات سیکھنے کو یہ بھی مل رہی ہے کہ ہم مسجد میں جائیں دعا کرنے کے لیے، نماز پڑھی دعا کر رہے ہوں، یا اللہ پاک کے کسی ولی کے آستانے پر ہم گئے ہیں اور وہاں جا کر ہم دعا کر رہے ہوں، تو یاد رکھیے کہ درد کے ساتھ دعا مانگا کریں، ادب کے ساتھ دعا مانگا کریں، دعا کے آداب سیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس ڈپارٹمنٹ سے جو ہے نا آپ کو بڑی پیاری اور بہترین کتابیں جو ہے نا دعا کی ٹاپک پر بھی مل جائیں گی کہ دعا کے آداب ایک رسالہ ہے یا کتاب ہے، اس کتاب کو آپ مکتبۃ المدینہ انڈیا سے آپ حاصل کیجئے گا، پھر اس کو پڑھیے۔ اس میں جو ہے نا دعا کرنے کے آداب، دعا کے طریقے، کیا مانگنا چاہیے، کیا مانگنے کی ممانعت ہے، کیسے دعا کرنی چاہیے، دعا کرنے کے آداب کیا ہیں، بہت سی چیزیں اس کے اندر لکھی ہیں۔ اس کو ضرور حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر واقعی رب کی ذات پر توکل کر کے اور پھر اس انداز پر اگر دعا مانگے کہ میں نے آج اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں اور میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ آج میں مانگ رہا ہوں تو میرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ جی ہاں، دعا میں جو ہے نا تذبذب نہ ہو کہ بھائی مانگ تو رہا ہوں پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، تو یاد رکھیے پھر وہ تو دینے والا ہے لیکن شاید ہمیں اس کمزوری کی وجہ سے نہیں مل پائے گا۔ تو FGN چینل کے ناظرین، اپنی دعاؤں میں توکل کو برقرار رکھیے، اپنے رب کی ذات پر پوری امید ہونی چاہیے، اور دعا اس انداز پر مانگے کہ میں مانگ رہا ہوں تو میرا رب یقیناً مجھے عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دعا کے آداب کا خیال کرتے ہوئے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ کریم حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے ہمیں بھی دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے، اور پھر ان کے صدقے اللہ پاک ہمیں بے حساب مغفرت سے نواز دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز، سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز،
میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز.